الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم غزوہ بدر کے بعد کے واقعات کو دیکھ چکے تھے ایک دفعہ، اور ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش ہوتی ہے، کچھ اور واقعات پیش آتے ہیں، کچھ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے ہیں ارد گرد کے قبائل کے، جو قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور بنو قینقاع کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں اور ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش ہوتی ہے۔ کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر طعنہ زنی کرتا ہوتا ہے، مختلف اشعار کہتا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک چھوٹی سی مہم بھیجتے ہیں اور اس کو قتل کروا دیتے ہیں، اور کچھ متعدد واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ غزوہ احد کو۔ غزوہ احد کے اندر مشرکین مکہ پہلے ہی غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر غصہ تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس میں وہ بیچ میں بہت ساری کوششیں بھی کر چکے تھے لیکن وہ ابھی تک ناکام رہے تھے۔ 3000 کا ایک وہ لشکر تیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ لے کے آتے ہیں۔ اس لشکر کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارے وہ عزت و ناموس کا بھی ہمیں ہو کہ ہم نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ ہمیں جوش دلاتی رہیں، جذبہ دلاتی رہیں کہ تم لوگوں نے لڑنا ہے، عورتوں کی طرح بھاگنا نہیں ہے، مردوں کی طرح سامنا کرنا ہے مسلمانوں کا۔ 200 گھوڑوں کا ایک دستہ تھا ان کے پاس جو خالد بن ولید کی کمان میں تھا، اور باقی جو ہیں وہ 3000 ٹوٹل تھے مشرکین مکہ، ڈیفرنٹ قبیلے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ مدینہ میں اطلاع کیسے ہوئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چاک بدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی کے لیے وہاں پہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ ایک شخص کو انہوں نے جو برق رفتار گھوڑے کے اوپر تھا اس کو روانہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا، اور رسول اللہ کو خبر دی کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے نکل رہا ہے، 3000 وہ لوگ ہیں، 200 ان کے پاس گھوڑے ہیں جس کے اوپر وہ آئے ہیں، اور جن کی کمان جو ہے وہ خالد بن ولید کو انہوں نے سونپی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید۔ ہنگامی صورتحال کی مقابلے میں تیاری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مدینہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ ایک ہنگامی صورتحال بن گئی ہے، تو صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے رہتے تھے، اور ہر وقت جو ہیں اپنے جو اسلحہ ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے، تلواریں ساتھ رکھتے تھے، نیزے ساتھ رکھتے تھے، تیر کمان ساتھ رکھتے تھے، ایون نماز کے لیے بھی جاتے تھے تو 7 تلواریں لے کے جاتے تھے کہ کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم لوگ فوراً تیار ہوں اس کے لیے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں لوگوں کو اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ڈیفرنٹ آراء آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کری جائے۔ کیونکہ جب بھی ہم نے مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑی ہے نا تو ہم لوگ فتح یاب ہوئے ہیں، جبکہ جب ہم نے مدینہ سے باہر جا کے جنگ لڑی ہے تو ہم ناکام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ ہوتی ہے، اور عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی ہوتی ہے، لیکن کچھ صحابہ جو شیلے ہوتے ہیں اور بدر کے اندر بھی نہیں جا سکے ہوئے تھے کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر، وہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، ہم تو اسی دن کا وعدہ کر رہے تھے، ہم تو شہادت چاہتے ہیں، ہم تو میدان میں جا کے لڑنا پسند کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں تو بڑے صحابہ جو ہیں، اکابرین جو ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار تم لوگ دیکھ نہیں رہے تھے رسول اللہ تم لوگوں کے رد عمل کے اوپر خاموش تھے، وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، تو تم لوگوں کو ان کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر رہ کے لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولنا نہیں چاہیے تھا، اتنا جوش و جذبہ اور اتنا ولولہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پہنی ہوئی ہے اور تلوار اور اپنے اسلحے سے لیس ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کا جیسے حکم ہے آپ جو چاہتے ہیں ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے، یہ کسی نبی کا شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اپنا لے لے، اپنی ذرا پہن لے اور پھر جنگ کیے بغیر ہی اسے اتار دے، ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ اچھا عبداللہ بن ابی کی رائے تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ
مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، لیکن اس کا اصل اس کے پیچھے موٹیو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر جب حملہ ہوگا تو اب وہ مختلف رستوں سے داخل ہوں گے مدینہ کے اندر. تو جب وہ مدینہ میں داخل ہوں گے، جن رستوں کے اوپر ہم میرے اپنے ساتھی ہوں گے نا، میں ان سے کہہ دوں گا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، اور وہاں سے قریشیوں کو مکیوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دوں گا. جو قریش مکہ آ رہے ہیں، مشرکین مکہ، ان کو میں داخلے کی اجازت دے دوں گا، وہ اندر آ جائیں گے اور مسلمانوں پہ قابض ہو جائیں گے، اور میں جو ان کے ساتھ مصالحت کر لوں گا. یہ اس کی رائے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ بتا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ پلان اس کا ناکام بھی کرنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ باہر نکل کے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا جہاں سے دونوں لشکر ایک دوسرے لشکروں کو دیکھ سکتے ہوتے ہیں، تو عبداللہ بن ابی فوراً کہتا ہے کہ یہ تو خودکشی ہے، میں تو نہیں لڑنے جا رہا، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے میں کیسے مقابلہ کروں گا، میں تو نہیں اپنے لوگوں کو مروا سکتا. اور وہ 300 لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اوپر کیا گراں گزری ہوگی کہ 3000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر اپنے 300 ساتھی جو ہیں وہ نکل کے چلے گئے کہ ہم تو ساتھ نہیں دیں گے، یہ تو خودکشی ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے حوصلے توڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ جو ہمت بندی ہوتی ہے وہ ہمت توڑنا چاہ رہا ہوتا ہے. خیر وہ نکل کے چلے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ حکمت عملی یہ تیار کرتے ہیں کہ ایسے رستے سے جاتے ہیں کہ احد کے مقام میں پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور احد کے پہاڑ کو اپنی بیک پہ لیتے ہیں، جس سے ان کی بیک اور ایک سائڈ جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پہاڑی ہوتی ہے. اس پہاڑی کے اوپر 50 لوگوں کو، تیر اندازوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہونے پائے. اور اگر تم لوگ یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تم لوگوں نے تب بھی نیچے نہیں اترنا، مطلب کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنا، وٹ ایور دا کنڈیشنز آر. خیر صحابہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور جنگ یہ پورا وہ ایک پلانڈ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا حملہ ہوا ہے، تو ان کا ایک شخص آتا ہے اور آ کے للکارتا ہے مسلمانوں کو. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور جا کے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے. آتا ہے کہ زبیر بن عوام ایک جمپ مارتے ہیں، اونٹ کے اوپر چڑھتے ہیں، اس کو پیچھے سے پکڑتے ہیں، گراتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں تلوار سے. اس کے بعد جو ہے وہ عام جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، سارے صحابہ بڑے اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جوش و جذبے میں. تو رسول اللہ کہتے ہیں ایک تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو یہ تلوار لینا چاہے گا. تو صحابہ آگے بڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں، یا اللہ کے رسول مجھے دیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور باری باری وہ رسول اللہ سے مانگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ ابو دجانہ کو پکڑا دیتے ہیں. ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لڑتے ہوتے ہیں نا، وہ سر کے اوپر ایک لال پٹی باندھ لیتے ہوتے ہیں، اور جب وہ لال پٹی باندھ لیتے ہوتے ہیں سارے کہتے ہوتے ہیں کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے، کہ اب ابو دجانہ موت تک لڑے گا، جب تک اس کو موت نہیں آئے گی تب تک یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اب ابو دجانہ وہ تلوار لیتے ہیں اور وہ پٹی نکال کے سر پہ باندھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تلوار مجھے جو سونپی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دینا. اب زبیر بن عوام کے دل میں آتا ہے کہ صحابہ کے اندر ہوتا ہے نا مقابلہ چلتا ہوتا ہے نیکیوں کا، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا میں کزن ہوں، میں پھپھیزاد بھائی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیوں نہیں دی ہے تلوار، ابو دجانہ کو کیوں دی ہے، وہ میرے سے زیادہ بہادر ہے. اب ان کے دل میں ہی آتا ہے، اور وہ ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ابو دجانہ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں جنگ کے اندر، اور بڑی جانساری سے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ پیش کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے آ رہا ہے اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نا مشرکین کے لشکر کے اندر ایک شخص ہے جو اوپر سے نیچے تک نا لوہے کے اندر اس نے ذرا پہنی ہوئی ہے، اور وہ مسلمانوں کو قتل کرتا جا رہا ہے. تو اب زبیر کہتے ہیں میں نے دعا کی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام کہتے ہیں میں نے دعا کی کہ ابو دجانہ کا نا اس سے مقابلہ ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اس کو تلوار دی ہے تو یہ حق ادا کرتا ہے اس کو کہ نہیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ دونوں سامنے آ جاتے ہیں، وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے، یہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. اب جب دونوں سامنے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دونوں سامنے آتے ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس شخص کے اوپر بازی لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کا بالکل قلب ہوتا ہے نا ان کے لشکر کا، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ابو دجانہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہے جو ان کو جوش و ولولہ دلا رہا ہے، بڑی سخت باتیں کر رہا ہے. کہتے جب میں قریب پہنچا اور میں نے اس کو تلوار مارنے لگیا نا، تو میں نے دیکھا ایک دم اس نے ہائے کی آواز کی، تو مجھے پتا چل گیا یہ عورت ہے.
تو میں نے اپنی تلوار روک لی. بالکل زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ابو دجانہ جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور یہ جا کے تلوار روکی ہے, اور بالکل ایسے جو بالکل اس کے سر کے درمیان میں جب تلوار آئی ہے تو وہاں آ کے انہوں نے روکی ہے, اپنے آپ کو روک لیا. تو ابو زبیر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں یقین ہو گیا کہ تلوار جو ہے یہ صحیح بندے کو دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. خیر اسی طرح اور موقع ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت حمزہ بھی بڑی جان نثاری کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو وحشی بن حرب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جو آقا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میری طرف سے تم آزاد ہو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. کہتے ہیں میں اس آزادی کی خاطر جو ہے وہ آیا تھا اس جنگ کے اندر کہ میں نہ آ کے ماروں گا, اور میں حبشی نسل تھا تو میں وہ حبشیوں کی طرح جو ہے وہ نیزہ مارنے کے اوپر میری بڑی پریکٹس تھی. میں انتظار میں تھا اور میں ڈھونڈ رہا تھا موقع کے کم. میں دیکھ رہا تھا کہ حمزہ جو ہے اس کے سامنے جو آ رہا ہے وہ اس کو مارتا جا رہا ہے, جو آ رہا ہے اسے قتل کر دیتا ہے, اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. میں آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہا تھا. پھر میں نے ایک موقع پایا کہ وہ ایک شخص سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے اس کو تلوار ماری. جیسے انہوں نے اس کو تلوار مار کے زخمی کیا, میں نے ادھر سے نیزہ مارا اور وہ حضرت حمزہ کے لگا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. وہ زخم لگ گیا اور وہ زخم ایسا تھا کہ حضرت حمزہ اٹھ نہیں پائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت حمزہ کو وہ زخم ایسا لگا ہے کہ وہ اس سے اٹھ نہیں پائے اور وہ اسی کے اندر وہ پھر خون رس کے ان کی شہادت ہو گئی. خیر اسی طرح اور صحابہ بھی تھے. اچھا ابھی یہی جنگ جاری تھی, مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ قریبی نظر آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ یار فتح قریب ہے اور ہم لوگ جنگ جیت رہے ہیں, ہمارا پلڑا بھاری ہے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر لڑ رہے تھے. اور اچھا جو دوسری طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا, وہاں پہ 200 گھوڑے لے کے گھوڑ سوار جو تھے, حضرت خالد بن ولید نے 3 دفعہ وہاں سے پیچھے سے, تاکہ یہ طرف تو مسلمانوں کی ویسے محفوظ تھی, پیچھے کی طرف احد تھا, وہاں سے بھی اٹیک نہیں ہو سکتا تھا, تو انہوں نے 3 دفعہ کوشش کی کہ ادھر سے نکل کے آئیں, اس وادی میں سے آئیں اور آ کے اس خطے کے اندر سے آ کے پیچھے سے حملہ کر دیں مسلمانوں پر. لیکن وہ تینوں دفعہ تینوں مقابلوں میں وہ تیر اندازوں نے ان کو بچھاڑ دیا, ان کو آنے نہیں دیا. اب کیا معاملہ پیش ہوا کہ حضرت خالد بن ولید طاق میں تھے کہ کب یہاں سے تیر انداز ہٹتے ہیں, اور ادھر مسلمان جو تھے وہ فتح یاب ہو رہے تھے, کفار جو ہیں وہ بھاگنے کی طرف کو نکل رہے تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ادھر ہمیں فتح ہو رہی ہے, اور پھر ایک دم حالات ایسے بنے کہ مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا, تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی. پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہاڑ کے اوپر موجود تھے, وہ حضرت عبداللہ کی قیادت کے اندر سے, انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے, تو انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے, اب ہم بھی چلتے ہیں نیچے اور ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ نے کہا تھا تم لوگ کسی صورت میں, انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کسی صورت نیچے نہیں آنا, اور اوپر بیٹھے ہوئے جو صحابہ دوسرے تھے جو کہہ رہے تھے نیچے چلتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, شکست کی صورت میں وہ تھا, وہ فتح, اب تو فتح ہو گئی ہے, اب تو ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے. تو ان میں سے 40 صحابہ جو ہیں وہ نیچے اتر آئے. اب 10 صحابہ اوپر تھے, باقی نیچے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مشرک تھے, تو لیکن بعد میں ایمان لے آئے, تو ہم ادب سے نام لیں گے. انہوں نے یہ موقع پایا اور انہوں نے ادھر سے حملہ کیا. اب وہ 200 کا لشکر ہے اور یہاں پہ وہ 10 صرف موجود رہ گئے ہیں, انہوں نے ان سب کو قتل کیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. اب مسلمان ادھر آگے جا رہے ہیں, قریش بھاگ رہے ہیں, وہ مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں, اور پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 9 جو حفاظتی دستہ تھا اس کے ساتھ موجود تھے, اور رسول اللہ کی نظر پڑ گئی کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ہم پہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 چانسز تھے وہاں پہ, یا تو اپنے حفاظتی دستے کو لیتے اور کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جاتے, یا پھر مسلمانوں کو اکٹھا کرتے. میں قربان جاؤں, میرے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان, کے رسول اللہ نے بھاگنا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا گوارا نہیں کیا, اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا, اور وہاں پہ آواز دی کہ میرے صحابہ میں یہاں ہوں, ادھر اکٹھے ہو, اور یہ پیچھے دیکھو کہ لشکر حملہ کر رہا ہے. تو اب ادھر موقع ایسا بنا ہوا تھا, مسلمان آگے نکل گئے تھے. یہ 9 لوگ صحابہ, جس کے اندر سے 7 انصاری تھے اور 2 مہاجرین تھے, یہ رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے. پیچھے سے حملہ ہو گیا. اب جو قریشی لشکر ہیں وہ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھی رسول اللہ بھی یہاں سے نہیں نکلے, وہ بھی یہیں موجود ہے, محمد بن عبداللہ بھی ان کے اندر موجود ہے, اس سے پہلے کہ صحابہ رسول اللہ تک پہنچتے انہوں نے رسول اللہ پہ حملہ کر دیا. اب وہ 9 کا حفاظتی دستہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ مقابلہ وہاں پہ جاری. پیچھے جب آواز پڑی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فوراً رخ کیا کہ رسول اللہ کے پاس پہنچے. لیکن جنگ اتنی وہ اب گھمسان ہو چکی تھی کہ وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا تھا.
آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے, لڑتے رہے, صحابہ لڑتے رہے, بھگدڑ مچ گئی ہے بیچ کے اندر, پتہ نہیں چل رہا کہ اب ہمارا کون سا آدمی ہے اور ان کا آدمی کون سا ہے, سارے مکس ہو گئے. ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا تھا, پتہ نہیں چلا, اتنی آپس کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی. خیر لوگ لڑتے رہے, وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی ہے, مسلمان ایک دم سے ٹوٹ گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی. وہ جو پہلے اکٹھے مل کے جا رہے تھے وہ ایک دم سے بکھر گئے اور لڑنا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا کہ ایک طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جو 10 لوگ تھے وہ سارے شہید ہو گئے, ان میں سے صرف ایک بچا, جو بعد میں آگے ساری صورتحال بتاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو خیر یہاں پہ یہ والا ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک دم سے ہوا میں یہ خبر اٹھتی ہے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو صحابہ کے حوصلے ایک دم, جب دوسرا حملہ ہوا ہوتا ہے تو صحابہ ڈر گئے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے, معاملہ کیا پیش آیا ہے, کہ کدھر سے آ گئے, یہ لشکر کہاں سے آیا ہے. ان کے تو سامنے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور جب ادھر سے ان لوگوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لشکر پیچھے سے آ گیا, وہ آگے سے بھی واپس کو آگے ہوتے ہیں, تو صحابہ درمیان میں بالکل پھنس چکے ہوتے ہیں ان کے. تو صحابہ کے اوپر ایک بڑی کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں. اوپر سے یہ خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے, تو صحابہ بیٹھ جاتے ہیں, ساری امید ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھ گئے ہو. تو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا چلا اللہ کے رسول شہید ہو گئے. کہتے ہیں پھر تم لوگ کس لیے زندہ رہو گے, جس مقصد کے لیے رسول اللہ شہید ہو گئے آجو ہم بھی اس کے لیے جان دیتے ہیں. نکلتے ہیں, مارتے مارتے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ آتے ہیں, پوچھتے ہیں انس تمہیں پتہ نہیں چلا رسول اللہ شہید ہو گئے. انہوں نے کہا پتہ چل گیا ہے, لیکن اب رسول اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے حصے لگا دی ہے, اب ہم نے قتل کرنے, اب ہم نے مارنے. اور اونچی آواز سے کہنا شروع کرتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اسی تگ و دو کے اندر یہ شہید ہوتے ہیں. اور جب جنگ کے بعد ان کا جسم دیکھا جاتا ہے تو جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر کوئی وار نہ ہو, اور ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی ہوتی. ان کی بہن ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اتنے وار ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر. اچھا ادھر صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کوئی ہاتھ سے روک رہا ہے, نیزے اپنے جسموں پہ لے رہے ہیں, تیر اپنے جسم پہ لے رہے ہیں, تلوار کا وار اپنے جسم پہ لے رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس لشکر کو پیچھے ہٹائے گا. طلحہ بن عبید اللہ, کل آپ لوگ سن رہے تھے, عبد الرزاق صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں رکو. ایک انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹانا شروع کرتے ہیں کہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ پھر کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس لشکر کو پیچھے ہٹائے گا. ایک اور انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. کرتے کراتے جو 7 انصاری صحابہ ہوتے ہیں نا, 7 کے 7 شہید ہو جاتے ہیں. پیچھے صرف طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اب ادھر رسول اللہ کے ساتھ یہ, اب اس بھگدڑ کے اندر یہ ہوتا ہے رسول اللہ کے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں صحابہ, ہر تیر اپنے اوپر لے رہے ہیں, ہر تلوار کا وار اپنے اوپر لے رہے ہیں, ہر نیزے کا وار خود پہ لے رہے ہیں. کچھ وار مس ہوتے ہیں, ایک پتھر آتا ہے رسول اللہ کے چہرے پہ لگتا ہے, رسول اللہ گرتے ہیں, حملہ ہوتا ہے, اس حملے کے اندر ایک تلوار لگتی ہے رسول اللہ کے یہاں کے اوپر, یہ ہڈی پہ, اس ہڈی پہ رسول اللہ کی تلوار لگتی ہے, سر کے اوپر زخم آتے ہیں. صحابہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ دونوں صحابی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. زبیر دیکھ رہے ہیں اور باقی صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 2 رہ گئے ہیں, باقی ساروں کو انہوں نے مار لیا. وہ کرتے کرتے احد کی طرف کو, پیچھے اونچائی کی طرف کو جانے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پیچھے یہ خبر مشہور ہوئی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. اور یہاں پہ یہ کیفیت بنی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا خون سے بالکل لال ہوا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہاں پہ احد کی طرف کو بڑھ رہے ہیں. وہاں پہ صحابہ کے اندر یہ ایک مشہور ہوا ہے کہ, مشہور تو نہیں اس کو, کہ عام ہوگی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, لیکن خیر وہ بھی لڑ رہے ہیں اور وہ لڑنے کے اوپر اپنا ان کا پورا زور ہے, وہ ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہ کریں. ایک طرف اور ہوتا ہے کہ صحابہ جہاں پہ کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک صحابی اٹھتے ہیں انصاری صحابہ میں سے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور وہ دین تم لوگوں کو دے کے گئے ہیں, ان لوگوں نے دین تم لوگوں, اللہ کے رسول نے دین تم پہ مکمل کر دیا ہے, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کو قائم کرو. کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا؟ ان کے قبیلے کے ساتھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں فوراً اور وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, کہ یہاں تک کہ وہ سارے بھی شہید ہو جاتے ہیں. 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں اور 37 کی تعداد آتی ہے جو مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے, اس کے اندر جن کا قتل ہوا اور جہنم واصل ہوئے جو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ پروٹیکٹ کر کے اوپر کو لے کے جا رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار, جن کے پاس جو تیر ہوتے ہیں نا, تیر سارے تیر حوالے کر دیتے ہیں سعد بن وقاص کے, اور انہیں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان, روکو ان کو. اب وہ ان تیروں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں.
طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور پیچھے کو لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے کیا حوصلے تھے, کیا ان کی ہمتیں تھیں, کیا وہ لوگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اسی کے اندر یہ جنگ ہے تو ابو سفیان جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے, ایک دفعہ پھر ہم اسی مقام پہ ملیں گے بدر کے اندر. اور اسی کے ساتھ جو ہے مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہوتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی جو ہیں وہ لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے. مسلمان واپس مدینہ پہنچتے ہیں, ٹوٹے پڑے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ صحابی شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ابھی اگلا دن چڑھا ہوتا ہے. رسول اللہ کو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم پہ پھر سے حملہ نہ کر دیں. ان کو یہ یاد نہ آ جائے کہ ہم سے تو غلطی ہوگی, ہم مسلمانوں کے اوپر دوڑتے اور ان کو ختم کر دیتے. ان کی طاقت پہلے ہی بڑی تھوڑی سی رہ گئی تھی, تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا, ہم تو طاقت بالکل ختم کر سکتے تھے. تو جیسے یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ چلو ہم واپس جائیں گے, اس سے پہلے وہ ہم پہ حملہ کریں ہم حملہ کریں گے. جسٹ امیجن, آپ کے گھر کے اندر لاش پڑی ہے, کسی کا باپ مرا ہوا ہے, کسی کا بیٹا مرا پڑا ہے, اور یہ ماحول ہے, یہ کیفیت ہے, آپ لوگ ٹوٹے پڑے ہو اندر سے. اور رسول اللہ نے ایک دفعہ انہیں کہا ہے کہ نکلو. سارے صحابہ نکل آتے ہیں. رسول اللہ ایک بات کی تاکید کرتے ہیں وہاں پہ کہ جو احد میں پہلے شریک نہیں ہوا تھا نا وہ نہیں جائے گا. اشارہ انہی کی طرف ہوتا ہے وہ جو 300 پہلے سائڈ پہ ہو گئے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نکلتے ہیں اور واپس ایک مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. رستے کے اندر ایک شخص ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کا حلیف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے آگے کہ نا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں کچھ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نا تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ ابو سفیان کے لشکر کو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ پیچھے سے چڑھائی کر رہے ہیں, تو ایموشنلی ان کو ڈسٹرب کرو. اب وہ جاتا ہے ادھر, جا کے ابو سفیان کو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کا جو ہے نا لشکر جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ لشکر ہے, وہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے, تو عقل سے کام لینا, پیچھے حملہ کرنے کی نہ سوچنا. ادھر پہلے جو ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم جا کے بالکل لینڈ کر دیں گے, وہ تھوڑے سے کم ہوتی ہے ان کے اندر نا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں اس کے اوپر اب کیا کرنا ہے. ادھر سے ایک اور قافلہ آ رہا ہوتا ہے, اس کو ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ تم نے جا کے مسلمانوں کو کہنا ہے کہ جو وہاں پہ ہے نا انہوں نے واپسی کا رخ کر لیا اور وہ مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں. رسول اللہ واپس آتے ہیں اور 3 دن قیام کرتے ہیں, جنگ نہیں ہوتی. رسول اللہ واپس اپنے مدینہ آ جاتے ہیں اور وہاں سے قریش مکہ بھی جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی فتح نصیب ہوئی ہے, اب اس کو کہیں ہم شکست میں نہ بدل لیں, اس ڈر سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. جو صحابہ وہاں سے نیچے اترے ہوتے ہیں ان کی رسول اللہ نے باز پرس نہیں کی. رسول اللہ نے ان کو نہیں کیا کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. قرآن کے اندر آتا ہے, آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باز پرس نہیں کی. اور بڑے اس کے اندر خوبصورت واقعات آتے ہیں صحابہ کے کہ صحابہ نے کیسے اپنی جان ساری پیش کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو اب ایک دفعہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اپنے گھر بھی شہادت ہے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ اس وقت اس طرح ماتم کرنا منع نہیں ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں میں جو ہیں ساروں کے گھروں میں رونا ہے, ایک رونا پٹنا ہے. رسول اللہ کا دل ایک دم پسیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آج مکہ میں ہوتے نا ہم لوگ, ہم رونے والیاں دیکھتے حمزہ کے اوپر کہ وہ شیر قریش تھا, لیکن آج حمزہ کے پاس رونے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خیر ابھی یہی حالات ہیں. مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر رات ہنگامی حالات میں گزاری. یہ وہی سارا واقعہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جا کے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ پھر جنگ نہیں ہوئی ہے.
اس کے بعد کچھ واقعات آتے ہیں جو احد کے اور خندق کے درمیان میں ہوئے ہیں. مسلمانوں کو سکون نہیں آیا, انہوں نے سکون لینے نہیں دیا. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر, محرم 4 ہجری میں. شوال کے اندر ہوئی ہے جنگ احد, اور اب محرم کے اندر اگلے سال جو ہے وہ جاری ہے ایک مہم. یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حزلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے. وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے. جب خدمت نبی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عصا مرحمت فرمایا. ایک عصا انہیں رسول اللہ نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عصا ہے نا یہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہوگا آخرت میں. تو جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ جو عصا ہے یہ بھی میرے ساتھ دفنا دینا. اس کے بعد ایک واقعہ آیا رجی کا حادثہ. اس کے اندر کیا ہوا کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ ہمارے پاس بھیجیں, ہم لوگ اسلام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ نے کچھ صحابہ کو بھیجا, وہ صحابہ گئے لیکن انہوں نے غداری کی اور ان صحابہ کو مروا دیا. پھر ایک اور واقعہ ہوا. اس کے اندر کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا ایک اور جگہ پہ, اور وہ جو شخص آیا تھا اس کو رسول اللہ نے بتایا بھی تھا کہ مجھے ادھر سے نجد والوں سے خطرہ ہے اور میرے صحابہ کی جان وہ بخشیں گے نہیں, ان کو ان کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ میں پناہ میں لیتا ہوں, لیکن انہوں نے پناہ کی بھی پرواہ نہ کی اور وہ 70 کے 70 صحابہ شہید کیے. اور ان میں سے کیا ہوا, کچھ صحابہ کو انہوں نے مکہ والوں کے حوالے کر دیا, جس میں خباب بن ارت بھی تھے. خباب بن ارت کو ایک شخص نے, حارث ایک مشرک تھا جس کو قتل کیا تھا خباب بن ارت نے, اس کے بیٹے نے خباب بن ارت کو ان کے بدلے میں قتل کر دیا. ایک اور صحابی تھے, ان کو بھی ایسے ہی انہوں نے ایک اور دے دیا ایک شخص کو, اس نے اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا. یہ واقعات پیش آئے ہیں. اس کے بعد ہوا ہے غزوہ بنی نذیر. جب یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں اور اب یہودی تو آرام سے بیٹھتے نہیں تھے, وہ پہلے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع نے بدر کے بعد کیا, اب بنو نذیر جو ہے یہ اپنے رنگ دکھائے گی. یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو اب ہر طرف سے پھنس گئے ہیں, کہ ایک تو ادھر سے شکست ہوئی, ابھی شکست ہوئی ہے, تو ادھر سے جو آس پاس کے قبیلے سے جو مسلمانوں کے مخالف تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دی ہے, مسلمان وہاں پہ انوالو ہو رہے ہیں, اور اب ہم لوگ اندر سے اگر فتنہ انگیزی کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ کوششیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ ایک دفعہ یہ رسول اللہ کو بلاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کے قتل کی سازش کر چکے ہیں. تو رسول اللہ فوراً اٹھتے ہیں اور مدینہ آ جاتے ہیں. صحابہ ساتھ ہوتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ ساتھ ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ واپس کیوں چلے آئے؟ تو رسول اللہ نے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایک سازش کی تھی کہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر پھینکیں گے جو رسول اللہ پر گرے گا اور رسول اللہ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے قتل کی سازش بنائی تھی, لیکن رسول اللہ کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے اور رسول اللہ کی حفاظت فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خیر یہ رسول اللہ جب واپس آتے ہیں اور ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا اپنے قلعوں سے نکل جاؤ اب, ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو ہم نے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ کیا. تو یہ شروع میں تو نکلنے لگتے ہیں. ادھر عبداللہ بن ابی پھر آتا ہے. یہ عبداللہ بن ابی کے حلیف ہوتے ہیں, پہلے بھی خزرج اور اوس کے. تو وہ انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ نا ایسا کرو, تم لوگ نہ نکلو, تم لوگ ادھر ہی رہو اور نکلنا نہ, تم لوگ آرام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم لوگوں کی میں مدد کروں گا. تو نا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم نہیں نکل رہے اپنے قلعوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, آتا ہے کہ ہفتے کے لیے یا میکسیمم 15 دن کے لیے ان کا محاصرہ کرتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو, جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کہتا ہے نا انسان کو کہ یہ کام کرو, اور پھر جب انسان وہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, میں نے تمہیں کروایا تھوڑی ہے تم سے. اسی طرح عبداللہ بن ابی نے بھی ان کے ساتھ کیا, ان کو کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں, اور جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کا محاصرہ ہی کر لیا کہ ابھی بھی مسلمانوں کے وہ جو ہیں اعصاب ٹوٹے نہیں ہیں, اعصاب نے جواب نہیں دیا ہے, وہ ابھی بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے, تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں, تم لوگوں کا اپنا حساب ہوگا. وہ رسول اللہ کو واپس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جانے دیں. رسول اللہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی عورتیں, اپنے بچے اور جو مال تم لوگ اپنی اونٹنیوں پہ لے کے جا سکتے ہو اسلحے کے علاوہ وہ لے جاؤ. یہ لوگ پھر وہ جو اسلحے کے علاوہ یہ جو مال لے کے جا سکتے ہوتے ہیں وہ یہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد غزوہ نجد ہوا ہے, اور
ایک پھر بدر دوم ہوا. بدر دوم وہی ہے کہ جس کی دعوت ابو سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کے جاتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھرپور تیاری کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور حملہ کریں گے. وہاں پہ جاتے ہیں, ادھر سے ابو سفیان بھی آتا ہے, لیکن ابو سفیان کے دل کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. تو ایک مقام کے اوپر آ کے وہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ یہ جو موسم ہے نا, یہ موسم ٹھیک نہیں ہے. جنگ تو تب ہوتی ہے جب بڑی شادمانی ہو, آپ کے پاس بڑا مال و دولت ہو, اس وقت جنگ لڑی جاتی ہے. اس میں تو ہمارے پاس ابھی کچھ ہے نہیں, ہم کیسے جنگ لڑ لیں گے. قوم کے بھی ویسے ہی کمانڈر کے اعضاء مضبوط نہ رہیں تو قوم کے اعضاء کیسے مضبوط رہتے ہیں, وہ بھی مزمحل ہوتے ہیں. تو وہ بھی فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واپسی کریں, اور یہ جنگ نہیں ہوتی, وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے واپس مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہاں تک الحمدللہ ہماری غزوہ احد اور غزوہ احد کے بعد کے کچھ واقعات ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم خندق کے اوپر ڈسکشن کریں گے. جب تک عابد صاحب نہیں آتے تب تک منافقت کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا, جو عبداللہ بن ابی کا کردار ہے. ویسے پچھلی کچھ 3 کلاسوں سے میں آپ لوگوں کی کلاسز کے اندر بیٹھ ہی رہا ہوں. اس ہفتے میں الحمدللہ ساری کلاسوں میں موجود تھا, تو میں کافی دیکھا گیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈسکس کیا, عابد صاحب نے بھی ڈسکس کیا, اس کے بعد عبدالرزاق صاحب بھی اس ڈسکشن کے اندر حصہ لیتے رہے. منافقت کیا ہے؟ منافقت ایک مرض ہے. مرض کیا ہوتا ہے؟ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری کوئی جان بوجھ کے نہیں لگواتا, بیماری لگ جایا کرتی ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ. آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, آپ فوراً کہیں گے میرا گلا خراب ہو رہا ہے. تھوڑا سا آپ لوگ دیکھیں گے ماتھے پہ ہاتھ لگا کے, یار ماتھا بڑا گرم ہے, یار لگتا ہے بخار ہو رہا ہے. پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو یار کہیں شوگر تو نہیں ہو گئی ہے. بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یار کوئی ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہے, بی پی کے ایشوز تو نہیں شروع ہو گئے میرے. آپ فوراً چیک کرواتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابھی کل پرسوں بھی آپ لوگوں کی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی, کہ منافق کی 3 نشانی ہیں. کیا کیا ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے, جب امانت رکھوائی جاتی ہے اس کے پاس اس میں خیانت کرتا ہے. لیکن قرآن نے منافقت کو جو ڈسکس کیا ہے وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے, ان کی حرکتوں کو نوٹ کرواتے ہوئے کیا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آئے ہیں تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا, باہر جا کے لڑو گے تو یہی حال ہونا تھا, ہماری مان لی ہوتی تو کیا تھا. یہ عام طور پہ رویہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب مشورہ ہو تو آپ اپنی مشورے کے اندر رائے دیں, لیکن اگر آپ کی رائے نہیں لی گئی ہے تو پھر یہ نا اگلی دفعہ جا کے میٹنگ کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے عام رویہ ہے. ہم کہتے ہیں دیکھا میں کیا سی نا انج ہونا ہے, ادو مان لی ہوتی میری گل, تو یہ حساب نہ ہوتا تمہارے ساتھ, بچ جاتے تم اس سے. یہ عام رویہ دیکھا جاتا ہے. پھر صحابہ کے اندر ایک بڑا المیہ تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ 12 لوگوں نے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور حملہ کر دیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, انہوں نے فوراً سے پروٹیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ 12 آدمی جو تھے وہ بھاگ گئے. رسول اللہ نے بڑے خوش ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور انہیں منافقین کی ایک لسٹ دے دی, انہیں بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے نا منافق ہے. اور مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ اتنا ڈرا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا نا کہ حذیفہ کے پاس وہ لسٹ ہے تو یہ پوچھا کرتے تھے حذیفہ سے, حذیفہ مجھے بتا دے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں ان میں میرا نام نہیں ہے. پھر کل آپ لوگ آیات پڑھ رہے تھے, آپ کو پڑھا رہے تھے عابد صاحب, کہ منافقین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ منافقین کے جنازے نہیں پڑھنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اب حذیفہ بن یمان کو پتا تھا کہ منافقین کون ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹ کرتے تھے, کہ نظر رکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں جنازہ پڑھنے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کے گئے تھے کہ عبداللہ جب میں فوت ہوں نا تو تم نے دیکھنا ہے کہ حذیفہ میرا جنازہ پڑھنے آتا ہے. اتنے کانشیس تھے صحابہ, نفاق کا اتنا ڈر تھا صحابہ کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا. حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ گھر سے نکلے کہتے ہوئے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے, میں نے کہا کیا معاملہ ہوا حنظلہ, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو جنت جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں,
لیکن جب واپس آتے ہیں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، گھر والوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، میری تو ایک کیفیت ہی نہیں رہتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. دونوں اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں ان کے مقام کیا ہیں، ان صحابہ کے مقام کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، حضرت حنظلہ کا کیا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. ان لوگوں کو ان چیزوں کا ڈر تھا. پھر ایک حدیث کل ہی آپ کو عابد صاحب بھی سنا رہے تھے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر اب شعر بھی بڑا خوبصورت سنایا تھا عابد صاحب نے، رہا ڈر نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو، کہ جب آپ کے پاس مال موجود ہوتا ہے، آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے مال، تو آپ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے. جب ہے ہی نہیں تو پھر تو ٹانگیں پھیلا کے سوئیں گے آرام سے. تو جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تو یہ مومن کے اندر دل میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہیں میں منافق نہ مر جاؤں. انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ خندق کو ڈسکس کریں گے، غزوہ خندق کو. جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں. اللہ مجھے معاف فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.